پر تاحد نظر اجتماع ہو سکتا ہے تو جب پورا پاکستان لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آئے گا تو پھر اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ حکمرانوں کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں مل سکے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم نے 8 اگست 2018 کو اسی جگہ پر مظاہرہ کر کے انتخابات 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو متفقہ طور پر مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا، اور آج بھی اسی موقف پر قائم ہیں۔ نہ یہ حکومت منتخب ہے اور نہ ہی اس کو ملک پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے ملک کی بے بس الیکشن کمیشن، جو نہ تو منصفانہ انتخابات کرا سکی اور کچھ اداروں کی اور طاقتور اداروں نے انتخابات پر قبضہ کیا، انہوں نے نتائج مرتب کیے اور قوم پر ایک ڈفلی بجانے والے کو مسلط کر دیا، جس کے پاس نہ حکومت چلانے کی صلاحیت ہے، جس کے پاس نہ معیشت چلانے کی صلاحیت ہے، نہ سیاست کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک نااہل حکمران کو اس لیے حکمران بنایا گیا اور اس کرسی پر بٹھایا گیا کہ یہ احمق سامنے رہے گا اور اصل حکومت اس کے پیچھے کھڑے ہوئے طاقتور ادارے کریں گے۔ یہی ان کا مقصد تھا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ مکیہ تیرا شونیازی، مکیہ تیرا شونیازی۔ میرے محترم دوستو، میں تو 2012 سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، وہاں سے اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور آج پوری قوم پر آشکارا ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے اس نے الیکشن لڑے ہیں، اور اسی بنیاد پر اس نے اپنی پارٹی تشکیل دی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ پیسہ ہے جس کے بارے میں 2013 کے الیکشن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اتنا بڑا پیسہ ہے کہ ایک گلی کوچے تک پہنچے گا اور ایک ایک مسجد تک جائے گا اور ایک ایک مولوی صاحب تک جائے گا، اور فضل الرحمان تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جب انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں مسجد کے ائمہ کو ماہانہ 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا، تو پورے صوبے میں ان کو ایک مولوی صاحب بھی نہیں ملا جس نے ان کے پیسہ قبول کرنے کے لیے حامی بنی ہو۔ ہر ایک نے وہ پیسہ ان کے منہ پر مارا تھا۔ آج پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم مسجد کے علماء کو پیسے دیں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہودیوں کا پیسہ اور ہندوؤں کا پیسہ تمہارے منہ پر مارتے ہیں، وہ پیسہ تمہیں سجتا ہے، علماء کرام کو نہیں سجتا ہے۔ کوئی غیرت مند مولوی، کوئی غیرت مند امام کسی قیمت پر یہودیوں اور ہندوؤں سے آیا ہوا پیسہ اپنی روزی کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ ہم بھوکا سونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارے اعزازیے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لبیک 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 لبیک
150 کے قریب پیشیاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن میں، 50 کے قریب تم لوگوں نے مقدمے کو ملتوی کرنے کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ آپ بتائیں کہ دوسروں کے لیے تو فوراً انصاف کا مطالبہ، اور خود 6 سال سے ایک کیس لٹک رہا ہے، اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ 23 اکاؤنٹس انہوں نے خفیہ رکھے ہیں۔ یہ خفیہ اکاؤنٹس آج بھی خفیہ رکھے جا رہے ہیں۔ کسی قیمت پر اب اس کی گنجائش نہیں رہی کہ یہ لوگ حکمران رہ سکیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے پیسے چھپائے ہیں، انہوں نے باہر کے آمدنی چھپائی ہے، اور اگر نواز شریف کو صرف اقامے پر اور یہ کہ اس کے بیٹے سے اس نے تنخواہ بھی وصول نہیں کی، لیکن پھر لکھا کیوں نہیں کہ میں نے وصول نہیں کی؟ اس بنیاد پر ان کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں یہ حال کہ پاکستان دشمن ممالک، اسرائیل پاکستان کا دشمن، ہندوستان پاکستان کا دشمن، ان پیسوں سے ایک مشکوک شخص کو تم ایک ایسے پاکستان کا حکمران بنا رہے ہو جو حساسیت کے لحاظ سے ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کی ایٹ کی بھی قوت پر اس طرح کے مشکوک انسان کو بٹھانا، جس نے بھی بٹھایا ہے، جس نے بھی پشتیبانی کی ہے، جس نے بھی اس کو سہارا دیا ہے، وہ سب کے سب مشکوک ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حیثیت کو دیکھیں کہ وہ کس طرح مشکوک بنتے ہیں۔ ہمیں مجبور مت کرو۔ پھر کہتے ہیں آپ اداروں سے بات کرتے ہیں، ادارے آسمان سے نہیں اترے، ادارے ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ اداروں نے تو جرائم کیے ہیں جن کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا ہے۔ ان اداروں نے تو پاکستان کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آج اگر ہندوستان ہمارا دشمن تھا تو چین بھی آج ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، سعودی عرب ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا، متحدہ عرب امارات ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان اور ایران ہندوستان کی کیمپ میں چلے گئے ہیں پاکستان کے مقابلے میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس خارجہ پالیسی کے ساتھ آپ پاکستان کو کیسے باقی رکھ سکیں گے؟ نہ آل حکومت، نہ منظور، نہ آل حکومت، نہ آل حکومت، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، کشمیر دشمن حکومت، کشمیر دشمن حکومت، یہودی جنٹ حکومت، یہودی جنٹ حکومت۔ انہوں نے یورپ سے پیسہ لیا، انہوں نے امریکہ سے پیسہ لیا، مشرق وسطیٰ سے انہوں نے ہنڈی سے پیسہ لیا، اور پبلک کو کیا دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پبلک کو کیا مل رہا ہے سوائے اس کے کہ ان کو اس پیسے کو اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب دکھایا تھا ریاست مدینہ کا، لیکن قوم صبح اٹھی تو ان کا رخ کوفے کی طرف تھا۔ یہودی کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے۔ تو یہ یہود و ہنود دونوں طرف سے ان کو سہارا دے رہے ہیں۔ اس اجتماع کے دائیں اور بائیں محتاط رہیں، ایسے لوگوں کو سہارا دینے کی کوشش نہ کریں۔ میرے محترم دوستو، حقائق سب سامنے آ چکے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اداروں کا نام مت لو،
دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، بائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، تو پھر کیا نام دوں ان کو میں؟ تو پھر نکی دہب بھائی کہنا پڑے گا۔ یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، قادیانی نواز حکومت، مودی نواز حکومت، کشمیر دشمن حکومت۔ جو صورتحال آج تک بنی ہے وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن بدترین دباؤ اور مفاد پرستی کا شکار ہو چکا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم نے نماز کی طرف بھی جانا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ہم نے یہاں شاہراہ دستور پر ایک تاریخی مظاہرہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے فنڈنگ کیس کے حوالے سے، ہم نے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر، جہاں پورے ملک کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کرنے ہیں یکجہتی کے لیے، وہاں راولپنڈی کے لیاقت باغ پر پی ڈی ایم کے قائدین اکٹھے ہوں گے اور ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اور یہ پہلے ہم یکجہتی کرتے تھے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے، آج ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے کشمیر فروشی کی بنیاد پر۔ انہوں نے کشمیر کو بیچا، مودی پر بیچا ہے اور کشمیریوں کو تنہا چھوڑا ہے۔ ہم کشمیریوں کو پیغام دیں گے کہ یہ آپ کو بیچ چکے، لیکن پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، 5 فروری کو کشمیر فروشی کے خلاف مظاہرہ ہوگا اور اس بنیاد پر کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور ان کو بتائیں گے کہ پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کشمیر فروش حکومت، کشمیر فروش حکومت، مودی نواز حکومت، قبائل دشمن حکومت، قبائل دشمن حکومت، قبائل دشمن حکومت۔ اب تم راز چھپا نہیں سکتے۔ اب کہتے ہیں اب تم راز چھپا نہیں سکتے۔ تم نے مان لیا ہے کہ میں نااہل ہوں، تم نے مان لیا کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے، تم نے مان لیا کہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، نوکریاں مانتے میں کہاں سے دوں؟ تو تمہیں کس پاگل نے کہا تھا کہ تم سیاست کرو؟ نااہل حکومت، نااہل حکومت۔ پہلے یہ حکومت ناجائز تھی، پھر نالائق ثابت ہوئی، نااہل ثابت ہوئی، اور اب پوری پارٹی اور پورا ٹبر بھی چور ثابت ہو گیا ہے۔ اب بھی اگر الیکشن کمیشن ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے تو پھر ایک بے بس الیکشن کمیشن پر ہم آئندہ الیکشن میں اعتماد نہیں کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہم 5 فروری کو انشاءاللہ پھر لیاقت باغ میں ملیں گے اور بھرپور طور پر ملیں گے، اور جب تک ان کا جنازہ نہیں نکالیں گے، مولوی جنازہ پڑھ کے ہی چھوڑتا ہے، ہم ان کا جنازہ پڑھ کر ہی چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں دینی مدارس کے طلباء، بھائی دینی مدارس کے طلباء عاقل بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں۔ جلسوں میں جانا ان کا بھی اسی طرح قانونی حق ہے، جس طرح شیخ رشید صاحب جب سٹوڈنٹ تھے اور وہ جلسوں میں
डांस किया करते थे। ये मेरे साथ पीडीएम की जितनी भी क़यादत है, ये सब के सब जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे तो ये जलसों में जाते थे, जुलूसों में जाया करते थे। दीनी मदरसे से क्यों डरते हो? एक तरफ कहते हो कि हम दीनी मदारिस को कौमी धारे में लाना चाहते हैं, जब वो पाकिस्तान की एक मुस्बत सियासत की तरफ जाते हैं और वहाँ के जलसों में वो पाकिस्तान की सियासत को सीखना चाहते हैं, पाकिस्तान के आईन को समझना चाहते हैं, पाकिस्तान के कानून के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर आप कहते हैं वहां भी ना आए, तो फिर किधर जाए? फिर बंदूक की तरफ जाए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के तलबा ने हमारी आवाज पर लब्बैक कहा है, मदारिस के असातिज़ा ने, मदारिस के तंजीमों ने लब्बैक कहा है हमारी आवाज पर। उसने बंदूक रखी है, उसने बंदूक छोड़ी है, किताब हाथ में लिए है, पाकिस्तान की सियासत की तरफ आई है, पाकिस्तान के आईन के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के कानून के साथ खड़ी है। हम उनको कानून की तरफ लाना चाहते हैं, हम उनको जमहूरियत की तरफ लाना चाहते हैं, हम उनको पाकिस्तान के आईन का वफादार बनाना चाहते हैं, और तुम उनको पाकिस्तान की वो आईन का गद्दार बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो यही तो आलमी साजिश है, यही आलमी साजिश है। और हमारी रियासती एजेंसियां बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा बनती है कि पाकिस्तान में मजहबी लोगों को इंतहा पसंद बनाकर पेश करें, शिद्दत पसंद बनाकर पेश करें, ताकि मजहब के खिलाफ उनको इक़दामात करने के जवाज़ मिल सके, मजहबी इदारों के खिलाफ उनको इक़दाम करने का जवाज़ मुहैया हो सके। मैं वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि अब 5 फरवरी को कश्मीर की यकजहती के लिए भी मदरसे आएंगे, और कराची में 19 जनवरी को 21 जनवरी को जब इसराइल के खिलाफ, इसराइल नामंजूर के हवाले से वहां पर मुजाहरे होंगे, वहां भी कौम आएगी, वहां भी नौजवान आएंगे, वहां भी सियासी कारकुन आएंगे, और पूरी कौम की यकजहती होगी। उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ, उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ। इस मुल्क में न इसराइल के लिए गुंजाइश है और न मिर्जाइल के लिए गुंजाइश है। कादियानियों का जो यार है वो दीन का गद्दार, कादियानियों का जो यार है, कादियानियों का जो यार है, यहूदियों का जो यार है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, कश्मीर का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है। मेरे दोस्तों, कभी बरतानिया में पाकिस्तान को अरबों डॉलर जुर्माना किया जाता है और कहते हैं हमें पता नहीं चला। कभी मलेशिया में हमारा जहाज रोक लिया जाता है, कहते हैं हमें पता नहीं चला। ये तुम्हारी खर्जा पॉलिसी है। इस खर्जा पॉलिसी की बुनियाद पर तुमने पैसे इस मकसद के लिए लिए थे। तुमने इसराइल से पैसे लिए, तुमने अमेरिका से पैसे लिए, तुमने यूरोप से पैसे लिए, तुमने अकाउंट छुपाए, तुमने हिंदुस्तान से पैसे लिए, और आज कहते हो कि बाकी चोर हैं। बाकियों को चोर चोर कहकर ये कहते हैं कि चोर जब भी भागता है चोरी करके, तो वो भी जोर जोर से चोर चोर के नारे लगाता है। ये भागता हुआ चोर मचाए शोर वाला आदमी है। इसकी सारी हकीकतें कौम के सामने आएंगी। मुझे अफसोस है कि 8-10 साल पहले जब मैंने आपको इनकी हकीकत बताई थी, अगर आप उस वक्त मेरी बात मान लेते तो आज ये कौम इस कर्ब से न गुजर रही होती। लेकिन इंशाअल्लाह हमने जद्दोजहद करनी है, कौम को इस कर्ब से निकालना है, कौम को सुकून देना है, कौम को माशी तरक्की देनी है, महंगाई खत्म करनी है, मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना है, और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत आज यहाँ इकट्ठी है। हम इंशाअल्लाह ताक़ुब करेंगे इन लोगों का। हालात में
हालात में गर्मी लाएंगे। आप कहीं ठंडे तो नहीं पड़ जाएंगे। ठंडा नहीं पड़ना हमने गर्मजोश होकर मैदान में रहना है। हमने उनको बताना है कि हमें गर्दन उठा के चलना आता है, गर्दन झुका के चलना नहीं आता। हमने जिन सरों के ऊपर पगड़ियां बांधी हैं, ये पगड़ियां सर उठा के चलने के लिए हैं, सर झुका के चलने के लिए नहीं है। हमारे जिस्म पर एक सर है, अगर वो इज्जत के साथ है तो सर आंखों पर, और अगर वो इज्जत के साथ नहीं है तो फिर ये सर बोझ है, इसको उतर जाना चाहिए। कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर खून हमारा। कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। कायद तेरा एक इशारा। हाजिर हाजिर लहू हमारा। मुझसे पहले हमारे किसी दोस्त ने कहा कि फतवा दो, कोई फतवा दो। मैं कहता हूं हम जिस मैदान में निकले हैं ये शरई लिहाज से जिहाद है और इससे पीछे हटना गुनाह है। हम आईन और कानून के दायरे में जिहाद लड़ रहे हैं। हमने इस दायरे में रहते हुए इन नापाक हुक्मरानों के खिलाफ, नाजायज हुक्मरानों के खिलाफ, चोर हुक्मरानों के खिलाफ मैदान जिहाद में रहना है और इनके खिलाफ तहरीक को आगे बढ़ाना है। अब आप हाथ उठाकर अहद करें कि हमने पाकिस्तान को इन नापाकों से पाक करना है इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान के माथे पर बदनुमा दाग है, हमने इस बदनुमा दाग को धोना है, चाहे ये बदनुमा दाग हमें अपने खून से क्यों न धोना पड़े इंशाअल्लाह। जुर्रत से काम लेना है। हमें जुर्रत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई बुज़दिल है तो वो हमारी सफों से निकलकर अपने घर में बीवियों के साथ बैठ जाए। इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ हमने मैदान में रहना है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला इस कौम को इन नापाक कुव्वतों से निजात दिलाए और हमारी इस जद्दोजहद को अल्लाह ताला अपनी मदद और नुसरत से सरफराज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।